بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک امپورٹنٹ سماعت ہوئی ہے، اس سے متعلق کچھ خبریں اور کچھ ریمارکس اور اس کا پورا حوال آپ سے بیان کرنا ہے۔ اس سماعت میں بہت گرما گرم بحث ہوئی ہے۔ آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے ان تمام سوالات کے جوابات دے دی ہیں جو گزشتہ 2, 4, 5 ہفتوں سے اٹھائے جا رہے تھے کہ عدالتیں رات کو کیوں کھلیں، عدالتوں میں جج رات کو کیوں آئے، پریزنز وینز کیوں آئیں۔ یہ بھی یہاں تک جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جواب دیا ہے کہ پریزن وینز کیوں آئیں اور عدالتیں رات کو کیوں کھلیں۔ اس کے علاوہ یہ تو ساری ایک علیحدہ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایئر وائی پہ بڑے سوالات اٹھائے۔ ایئر وائی جو اس دن سے ایک پروپیگنڈا آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ایک مخصوص لائن ٹو کر رہا ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑے سوالات اٹھائے۔ اور ایئر وائی کے جو جرنلسٹ تھے کاشف عباسی اور ارشد شریف صاحب وہاں پر موجود تھے، انہیں ارشد شریف صاحب کا کیس تھا بیسیکلی یہ ایف آئی اے کو جو ان کی طرف سے کہ مبینہ طور پر ایف آئی اے انہیں ہراساں کر رہی ہے، وہی کیس ہونا جا رہا تھا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران یہ سب کچھ ہوا۔ یہ سارا حوال آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام سے چیف جسٹس صاحب نے سٹارٹ کیا۔ کاشف عباسی صاحب کا پروگرام جو ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا جی کاشف عباسی صاحب میں آپ کا پروگرام دیکھا ہے، حقائق کی تصدیق کیے بغیر آپ نے بہت کچھ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ عدالتیں رات کو کیوں کھلیں، عوام پر عدالت کا اعتماد اٹھانے کی کوشش کی گئی، یعنی کہ ایسا ایک پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ عوام کا اعتماد ہی اٹھ جائے کہ عدالتیں شاید کسی سیاسی ایشو کے لیے یا سیاسی معاملے کے لیے کھلی ہیں یا کسی کے کہنے پر کھلی ہیں۔ مطلب انہوں نے کہا کہ عدالتیں رات کو کھلی، بڑے سوالات اٹھائے گئے۔ عدالتیں رات کو 3 بجے بھی کھلیں گی اگر معاملہ آئین یا کسی اور طبقے سے متعلق ہوئی۔ بڑا معنی خیز انہوں نے جملہ بولا، انہوں نے کہا عدالتیں رات کو 3 بجے بھی اگر ہمیں کھولنی پڑی تو کھلیں گی اگر عدالت کی توہین، آئین کی توہین یا کسی پیچھے ہوئے طبقے کی جب بات ہوگی یا اس سے متعلق کوئی ایسا ایشو ہوگا تو عدالتیں ضرور کھلیں گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کون سا آرڈر پاس کر دیا تھا جو آپ لوگوں نے، صرف عدالتیں کھلی تھی نا، کوئی آرڈر تو پاس نہیں کیا عدالت نے، کسی کے خلاف کوئی نوٹس جاری نہیں کیا، کسی کی گرفتاری کا حکم نامہ جاری نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، تو پھر کون سی قیامت آ گئی؟ یہ تو میں آپ سے ایک تبصرہ کر رہا ہوں، انہوں نے تو صرف اتنا ہی کہا کہ سپریم کورٹ نے کون سا آرڈر پاس کر دیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک بیانیہ بنا دیا گیا کہ عدالتیں کھلی ہیں، عدالتیں کھلیں گی، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ آپ لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر آپ چاہتے ہیں کہ عدالت فوری نوعیت کی جو درخواستیں ہیں وہ بھی ٹیک اپ نہ کریں۔ انہوں نے پھر بتایا، اس کی تشریح کی، اس کو الیبوریٹ کیا کہ جو فوری نوعیت کی درخواستیں ہوتی ہیں، قانون کہتا ہے، ان کے ہمارے قانون میں ہے، فوری ٹیک اپ کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ان درخواستوں بھی نہ سنا جائے، ان درخواستوں کو بھی نہ سنا جائے۔ یہ کورٹ توہین عدالت پر یقین نہیں رکھتی، 2019 کا نوٹیفیکیشن۔ ساتھ انہوں نے بتایا یار باقی جن لوگوں نے توہین عدالت کی ہے، یعنی کہ عدالت کے خلاف یا اس چیز کو ٹو کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ یہ عدالت توہین عدالت پر یقین نہیں رکھتی، لیکن توہین عدالت ہو بھی سکتی مطلب ہے تو صحیح، لیکن ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ ہم اس پہ کاروائی نہیں کرنا چاہتے۔ جس بندے نے بھی توہین عدالت کی ہے ہم اس کے خلاف کاروائی کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ مہدی اللہ جان کا کیس ہم نے سنا، وہ اس کا وقت انہوں نے کس وقت سنا، مہدی اللہ جان کا بھی کیس بڑا آؤٹ آف دی ٹائم سے ذرا ہٹ کے سنا گیا تھا، روٹین سے جو ہٹ کے سنا گیا تھا اس کے اوپر انہوں نے بات کی، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کوئی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آئین کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پھر انہوں نے ایک بڑا سوال اٹھایا، چونکہ یہ ارشد شریف کی ہراسمنٹ کا کیس، انہوں نے کہا اگر ارشد شریف کو رات کو اٹھا لیا جاتا، ارشد شریف کو 3 بجے رات کو اٹھا کے لے جائے تو کیا یہ عدالت کیس نہ سنے؟ انہوں نے ایک اور اس چیز کی کلیریفیکیشن کی جو کہ اس دن سے ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی تھی، مطلب کلیئر سے مراد ہے کہ لوگوں کو نے ڈاؤٹ پیدا کیا گیا اس چیز کو کہ ایک درخواست آئی ان کا نام ECL میں ڈالنے کے لیے، سابق وزیر اعظم عمران خان، قاسم سوری اور دیگر جو لوگ تھے، اسد عمر وغیرہ، مطلب جن لوگوں نے یہ جو مین کور کچن کیبنٹ تھی اس کی عمران خان صاحب کی، اور تو انہوں نے بتایا کہ یہ تاثر دیا گیا کہ شاید اس
درخواست کو ٹیک اپ کرنے کے لیے جو ہے یہ کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ درخواست آپ صاحب نے دیکھا ہے کہ وہ درخواست ہم نے جرمانے کے ساتھ خارج کر دی تھی. اس بندے کو جرمانہ کیا 1 لاکھ روپے مولوی اقبال حیدر کو، اور پھر اس درخواست کو بھی ہم نے خارج کر دیا. یہ انہوں نے بتایا. پھر اس کے بعد انہوں نے اے آر وائی کی جو ہے نا کریڈیبلٹی پہ بھی سوال اٹھائے. انہوں نے کہا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں نہیں، اے آر وائی یعنی کہ آپ کا چینل، انہوں نے کہا جی آپ کا چینل آئین کو بہتر سمجھتا ہے، یعنی کہ عدالتوں کو آئین کا نہیں پتہ، آپ کے چینل کو زیادہ پتہ ہے اے آر وائی کو. کہ یہ بڑا معنی خیز سوال اٹھایا انہوں نے کہ عدالتوں کو آئین کا نہیں پتہ، اے آر وائی کو آئین کا زیادہ پتہ ہے. اے آر وائی جو ہے وہ چینل آئین کو بہتر سمجھتا ہے. جھوٹ کے اوپر ایک بیانیہ بنا دیا گیا، یعنی کہ مخصوص ایک ٹولے نے جھوٹ کے اوپر کہ عدالتیں رات کو کھل گئی، انہوں نے بتایا کہ اس پہ ایک بیانیہ کھڑا کر دیا گیا، ایک سیاسی بیانیہ کھڑا کر دیا گیا. پھر انہوں نے ارشد شریف سے سوال کیا. ارشد شریف چونکہ بڑے سوالات اٹھاتے ہیں، تو انہوں نے ارشد شریف سے یہ کے سامنے بھی ایک سوال اٹھایا. انہوں نے کہا جی آپ کے چینل میں مسنگ پرسنس یا لوڈ اسٹوڈنٹ سے متعلق کتنے پروگرام کیے ہیں آپ میڈیا؟ تو اس کے اوپر ارشد شریف صاحب پہلے تو لاجواب تھے. اس کے بعد ارشد شریف صاحب نے کہا جی ہم مسنگ پرسنس کا ایشو اٹھاتے ہیں، مگر نامعلوم افراد کی جانب سے ہمیں دھمکیاں ملتی ہیں، اس متعلق غیر اعلانیہ سینسرشپ ہے. تو اس پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ اللہ صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا جی آپ کے چینلز ڈرتے ہوں گے، یہ عدالت اللہ کی ذات کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی. انہوں نے کہا کہ اگر 4 جولائی 1977 اور 12 اکتوبر 1999 یہ دونوں وہ دن ہیں جب مارشل لا لگا تھا، 1977 اور 1999، اگر ان دونوں دن عدالتیں کھلی ہوتی تو تاریخ مختلف نہ ہوتی. انہوں نے بتایا کہ اگر تب بھی یہ عدالتیں کھل جاتی تو کم از کم مارشل لا تو نہ لگتا. اور اس دن بھی جس دن تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ نہیں کرائی جا رہی تھی، اگر ہم دیکھیں تو واقعی معاملات حالات اسی طرف جا رہے تھے، کیونکہ پولیٹیکل انتظامیہ اور پولیٹیکل جو قیادت تھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھی، بات کرنے کو تیار نہیں تھی، بالکل تصادم اور انتشار کی ایک صورتحال پیدا ہو چکی تھی. تو اگر دیکھا جائے تو عدالت اگر نہ کھلتی، وہ پریزن وین چاہے جس کے لیے بھی آئی، وہ ابھی آگے جا کے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کس لیے آئی تھی، جس لیے بھی آئی تھی، لیکن اس کا ایک ڈر اور اس عدالتوں کے کھلنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں یہ پیغام تو ضرور گیا تھا کہ بھائی عدلیہ بیٹھ گئی ہے آ کے، اگر قانون کی خلاف ورزی کی تو فوری ایکشن ہوگا، اور ہو سکتا ہے ہم ڈی سیٹ ہو جائیں. ڈی سیٹ تو ویسے ہی وہ وظیفے دے رہے، تو ہو سکتا ہے ہم نااہل ہو جائیں یا کوئی اور فوج تاری کے مقدمات بھی شروع ہو سکتے تھے. تو ڈر تو تھا نا. فائدہ تو ہوا کہ مطلب اس دفعہ آپ کا آئین معطل نہیں ہوا، مارشل لا نہیں لگا، ایمرجنسی نہیں لگی. ڈیفینیٹلی حالات تو یہی بنائے جا رہے تھے نا، دانستہ طور پر کسی نہ کسی کی جانب سے کہیں نہ کہیں کوئی کوشش کر رہا تھا کہ مارشل لا لگ جائے، یعنی کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیاں گے. تو بعد معاملہ تو اسی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو عدالتوں نے کردار تو ادا کیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ان کا کردار بنتا ہے کیونکہ وہ آئین کے محافظ ہیں. عدالتیں آئین کی محافظ ہیں. اگر آئین کا محافظ اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ قیدیوں کی وین کے متعلق انہوں نے بتایا کہ قیدیوں کی جو وین اس دن آئی تھی، جس کے اوپر بڑے سوالات کیے گئے تھے کہ قیدیوں کی وین کیوں آئی ہے، کہاں سے آئی ہے. ہم چاہے وہ قیدیوں کی وین جو مظاہرین باہر اکٹھے ہوئے تھے دونوں جماعتوں کے، جو لوگ ورکر اکٹھے ہوئے تھے، ان کی جانب سے کچھ نہ کچھ ممکن تھا. یہ ان لوگوں کے لیے وین آئی تھی. یہ اس کا بھی غلط تاثر دیا گیا کہ شاید وہ پریزن وین جو ہے وہ کسی پارلیمنٹیرین یا کسی کو گرفتاری کے لیے آئی ہے. حالانکہ اگر کسی کو نظر بند کرنے ہیں یا کسی مطلب ایسی کو نوبت آتی ہے تو ایسے پریزن وینز میں تو لے جایا نہیں جاتا نا. پہلے کبھی ایسا ہوا ہے، اس کے لیے اور بڑے طریقے ہوتے ہیں. وہ تو وہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی نظر بند کر دیا جاتا ہے کہیں. تو ایسا تو واقعی نہیں تھا. پریزن وین کا تو ایسی ایک ہوا اور ہائپ کریٹ کی گئی کہ پریزن وینز بھی بھجوا دی گئی ایک وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے. تو وہ مظاہرین کے لیے تھی کہ وہ مظاہرین کہیں وزیر اعظم ہاؤس نہ چلے جائیں، یہاں پارلیمنٹ کے اندر نہ چلے جائیں، کیونکہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ نہیں ہو رہی تھی اور رات کے 12 بجنے والے تھے.
ستر اللہ صاحب نے ارشد شریف صاحب کے جو ہراسانی والی فراز تھی اس پہ ایف آئی اے کو منع کر روک دیا ہے کہ ان کو ہراساں نہ کریں، اور دوسرا ایف آئی اے نے کہا کہ ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا، کوئی انکوائری نہیں کی، ہراساں کرنے کا الزام میں کوئی صداقت نہیں ہے، انہوں نے نگیٹ کیا ہے مکمل طور پر، اور ارشد شریف صاحب سے متعلق کہ ہم نے انہیں کوئی بھی ان کے خلاف کارروائی اور ہمارے پاس کوئی ایکشن پلان ہے ہی نہیں، نہ ہم نے کیا نہ ہم کریں گے۔ پھر درخواست پر جو سماعت ہے وہ 12 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ تو جناب یہ تھی آج کی جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عطا اللہ صاحب کی عدالت کی سماعت، اس کا پورا احوال ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ کیا کیا ہوا۔ کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔